رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبالقرآن اماما وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد الرسل وخاتم المعصومين وعلى والديه وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان للكرم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جان دینا ان کی خاطر ہے فریضہ حیات. جان دینا ان کی خاطر ہے فریضہ حیات. جس طرح سمجھا ہے خود اوروں کو سمجھانا بھی ہے. کر کے جان و مال ان کی شان و عظمت بے مثال.
کر کے جان و مال ان کی شان و عظمت پہ نثار، پھر ادائے عاشقی کو ہم نے دہرانا بھی ہے، حق بیانی کی نہیں جن زبانوں کو لگن، حق بیانی کی نہیں جن زبانوں کو لگن، عظمت نبوی کا نعرہ ان سے لگوانا بھی ہے۔ کہہ رہی ہے ہم سے آصف آج بھی فکر رضا، کہہ رہی ہے ہم سے آصف آج بھی فکر رضا، ان کی خاطر ہی جئیں گے اور مر جانا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان حامی بے کساں سید المرسلین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دے دربارے بے کس پناہ در ہدیہ درود السلام عرض کرن تو بعد قابل قدر سامعین احتشام اللہ رب العزت دے فضل اور اس دی توفیق نال جمعۃ المبارک دے عظیم لمحات اندر حاضری دی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان ہے غزوہ احد اور جذبہ جہاد۔ میری دعائے رب ذوالجلال سانو سب نو قرآن و سنت دی سمجھ عطا فرمائے، قرآن و سنت دے ابلاغ و تبلیغ اور سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج 10 شوال المکرم جمعۃ المبارک بھی ہے، 11ویں شریف بھی ہے، اور 10 شوال امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان قدس سرہ العظیم آپ دا یوم ولادت بھی ہے، اور شوال المکرم کے اندر غزوہ احد دا بھی بڑا تعلق ہے۔ کفر اور اسلام کا معرکہ جو غزوہ بدر تو بعد عظیم معرکہ ہویا، اللہ رب العزت نے مسلمانہ دی آزمائش فرمائی۔ کفار ہزارہ دی تعداد اندر بدر دے مقتولین دا بدلہ لین واسطے مدینہ طیبہ چڑھائی کر رہے ہیں، اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
اپنے جانثاراں نوں جذبہ جہاد عطا فرمایا اور مشورہ لیا، پوچھا کہ مدینہ طیبہ کے اندر رہ کے جہاد کیتا جائے یا مدینہ طیبہ تو باہر نکل کے کفار کا مقابلہ کیتا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی رائے مبارک بھی یہی ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر رہ کے جہاد کیتا جائے، اور اکثر صحابہ کرام علیہم رضوان دی رائے بھی یہی ہے، اور منافقین دے رئیس دی رائے بھی یہ ہوئی ہے کہ باہر نہ نکلیا جائے، مگر چند مہاجرین و انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رائے اور اصرار اور بار بار تکرار یہ کہ باہر نکل کے دشمنوں کا مقابلہ کیتا جائے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہوں نے اس مشورے کو قبول فرما لیا، اور بعد کے اندر جو باہر نکل کے جہاد کرن دی رائے دے رہے سن، پھر انہوں نے معذرت بھی کی تھی، اور اللہ رب العزت نے انہوں نے معاف بھی فرما دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی معاف فرما دیتا، اللہ رب العزت نے بھی عام معافی دا اعلان فرما دیتا، مگر جو پہلے سرکار علیہ السلام کی رائے مبارک کو قبول نہ کیتا گیا، او دا نقصان بھی ہویا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اپنے جسم اقدس تے زرہ پہن کے اور تلوار اٹھا کے اپنے سر مبارک تے خود پہن کے جدو باہر تشریف لے آئے، اور لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نبوت کی شان نہ نکلے نے جہاد کی طرف، تو لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا نکلنا ہی اس انداز دا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین محبوب علیہ السلام دے جذبہ جہاد نو دیکھ کے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا۔ محبوب علیہ السلام صحابہ دے نال نکلے نے، چند روایات نے 1000 کی تعداد کی بھی روایت ملتی ہے، اور پھر منافقین دے متعلق دو رائے نے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول انہیں یہ عذر پیش کیتا کہ میری رائے کو نہیں منیا گیا، لہذا اسی جہاد میں شامل ہی نہیں ہونا۔ تو مقام احد مدینہ طیبہ تو تقریباً 3 میل دے فاصلے تے آ، اور مقام شہد یہ 1.5 میل دے فاصلے تے آ، تو رئیس المنافقین اتھو اپنے کوئی 250-300 بندے جو دے ہمزین سن لے کے واپس مدینے آ گیا۔ اور دوسری روایت یہ کہ سرکار علیہ السلام نے اللہ رب العزت دے حکم نال منافقین نو میدان جہاد وچ قبول ہی نہیں کیتا، کہ منافقین دا کام ہی نہیں دشمنان اسلام دا مقابلہ کر سکن۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان احد کے اندر تشریف لے گئے، اور لجپال آقا علیہ السلام نے مہاجرین اور انصار جو چند
صحابہ کرام علیہ رضوان مجاہدین اسلام نے ڈیوٹی لائی کہ جو احد دا درہ ہے وہ نہیں چھڑنا کسی صورت کے اندر بھی اسی فتح پا لئیے یا شہید ہو جائیے یا زخمی ہو جائیے کسی صورت وچ بھی تسی ایک جگہ نہیں چھڑنی مگر شیطان نے لغزش دی تھی اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے وہ جگہ چھڑی تو جہاد دا میدان جڑا ہے وہ دی کایا پلٹ گئی اور مسلمانہ دا کافی نقصان ہویا مگر رب ذوالجلال نے اعلان فرما دیتا فرمایا شیطان نے انہوں نے لغزش دی تھی چوتھے پارے کے اندر تفصیل موجود ہے فرمایا شیطان نے لغزش دی تھی اللہ رب العزت نے انہوں نے معاف فرما دیتا خالق کائنات نے معاف فرما دیتا تو محبوب علیہ السلام نے غلاموں میدان احد دے اندر شامل ہون تو پہلے جوان بچیاں نے کہ جو لے اپنی مکمل جوانی نہیں پہنچے حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر اس طرح دے صحابہ کرام علیہ رضوان انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیتا سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں تو اڈیاں عمرہ لے چھوٹیاں نے لہذا تسی شریعت دا حکم ہے اللہ رب العزت دا یہ حکم ہے اسلام دا حکم ہے کہ تانوں جہاد دی چھوٹ ہے تانوں اجازت نہیں تسی اپنے گھر آرام کرو مگر ایک جوان عرض کرتے نے سونیا او فلاں تیر انداز نے عمر چھوٹی ہے اگر جے تسی انہاں دے نال میری کشتی کرواؤ تے میں انہاں نو زیر کر لواں تے پھر مینوں جہاد وچ شامل فرما لو گے تو سرکار علیہ السلام نے قبول فرما لیا فرمایا ٹھیک ہے کشتی کرو انہاں نے اس صحابی دے نال کشتی کیتی تو زیر کر لیا گرا لیا تو سرکار علیہ السلام نے جہاد واسطے قبول فرما لیا یعنی جذبہ جہاد اتنا ہے کہ ماما 6 مہینے دے بچے بھی گود میں اٹھا کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ چ حاضر ہو گئی عرض کردیاں نے سونیا اس بچے دا باپ میدان بدر میں شہید ہو گیا ہے اگر کوئی میرا جوان بیٹا ہوتا تے میں وہ جہاد واسطے پیش کر دیتی پر اے بچہ ہے قبول فرما لو سرکار علیہ السلام نے فرمایا تیری قربانی قبول ہو گئی انہوں گھر لے جا پرورش کر اللہ رب العزت جہاد دا ثواب عطا فرمائے گا اتنا جذبہ جہاد ہے کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ وچ ماما بچے اٹھا کے پیش کر رہی ہیں اور حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نصیبہ بنت کعب نام ہے انہاں دا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود میدان جہاد وچ ڈیوٹی دے رہی سی زخمیاں نو پانی پلاندی مگر رہ نہ سکیاں کہ آپ نے زرہ تو پہنی ہوئی ہے پانی پلان دی ڈیوٹی نبھا رہی نے وہ ڈیوٹی چھٹ کے تلوار اٹھا کے میدان جہاد کے اندر آ گئی نے عورتوں بھی جہاد کا جذبہ ہے اور مرد تو پھر ہے نہیں مرد کہ بریلی دے تاجدار اس انداز میں چرت کرتے نے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب کہ یوسف علیہ السلام دا حسن سامنے ہوئے تو مصر دیا عورتاں اپنے بے ساختہ ہاتھ کٹ لیندیاں نے مگر سرکار علیہ السلام دا حسن نہیں لجپال آقا علیہ السلام دا تو نام ہی کافی ہے محبوب علیہ السلام دے نام دے صحابہ جانا پیش کر رہے نے اور اپنے سر کٹا رہے نے مگر پھر بھی سی نہیں کر رہے اف نہیں کر رہے ہائے نہیں کر رہے بلکہ اس نو اپنی سعادت سمجھ رہے نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد گرامی نے مستدرک للحاکم دے اندر ہے کہ آپ میدان جہاد وچ جان تو پہلی رات جو احد دی رات ہے اس رات اپنے بیٹے کو بلا کے تو فرماتے نے بیٹے عبداللہ اے بیٹے جابر کہ کل میں میدان جہاد کے اندر شہید ہو جانا ہے. توجہ فرمائیو آج تو کچھ نام دیہات مسلمان ہو بھی نہیں جڑے کلمہ پڑھ کے بھی سرکار علیہ السلام دے علم غیب کو نہیں مانتے. لجپال آقا علیہ السلام دے تو صحابی بھی علم غیب رکھ دے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابی اپنے بیٹے نو فرما دے رہے فرمایا بیٹا کل میدان احد کے اندر میں شہید ہو جانا ہے. اور فرمایا بیٹا صرف شہید نہیں ہونا سب تو پہلا شہید ہی میں ہونا ہے. فرمایا باقی جتنے بھی شہادت کا جام نوش کرن گے وہ میرے تو بعد کرن گے میں سب تو پہلا میدان احد دا شہید ہوواں گا. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے نے کہ واقعی یہ جو ہویا کہ میں دیکھیا کہ سب تو پہلے جس بندے نے شہادت کا جام نوش فرمایا ہے وہ میرے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو محبوب اسلام کے غلاموں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام و مرتبہ بھی بڑا کمال ہے. اور دماغ کس کا ہے؟ عبداللہ بن ابی ابن سلول منافقین دے سردار دا دماغ ہو کے علی کل ہی شادی ہوئی ہے پچھلے دن شادی ہوئی ہے رات شب باشی فرمائی ہے رات اپنی زوجہ دے نال بسر فرمائی ہے مگر صبح جویں ہی میدان جہاد وچ جان کا اعلان ہویا ہے تو آپ نے علیہ غسل بھی نہیں کیتا. جو فرض اور واجب غسل ہے آپ نے لیو بھی نہیں ادا کیتا. اعلان سنیا ہے جہاد دا ہے جذبہ جہاد. اور سرکار علیہ السلام کا فرمان سیاستہ کے اندر اے ذہن نشی کر کے تو بات نو اگے چلا رہا وا ذہن نشی فرماؤ لجپال آقا علیہ السلام کا فرمان کیے. اور پھر حضرت حنظلہ جو غسیل الملائکہ کا لقب پان والے کہ جنہاں نو ملائکہ نے غسل دیتا فرشتیاں نے جدو جس وقت جنگ ختم ہو گئی تو تلاش شروع ہوئی کہ فلاں بندہ کتھے آ فلاں مجاہد اسلام کتھے آ فلاں مجاہد اسلام کتھے آ. تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ملے. صحابہ نے آ کے عرض کی سونیا حضرت حنظلہ نہیں ملے. تو لجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہو فرشتے غسل واسطے لے گئے فرشتے آسمانہ تے غسل واسطے لے گئے. تھوڑی دیر ہی گزری توجہ فرماؤ تھوڑی دیر ہی گزری ہے تھوڑی دیر ہی کہ ایک صحابی دوڑتے دوڑتے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیا ہے کہ حضرت حنظلہ دے سر وچوں پانی ٹپک رہا ہے اور فرشتیاں نے غسل دیتا ہے. تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں جذبہ جہاد اتنا ہے جذبہ جہاد اتنا ہے کہ فرض غسل بھی نہیں کیتا میدان جہاد وچ پہنچ گئے اور شہادت کا جام نوش کیتا ہے پھر فرشتیاں نے غسل دیتا ہے. تو لجپال آقا علیہ السلام فرماتے نے جیڑا بندہ صدقے دل دے نال شہادت دی تمنا رکھے آرزو رکھے مگر اپنے گھر کے اندر بستر تے فوت ہو جائے فرمایا رب ذوالجلال انہوں شہادت دا مقام عطا فرمائے. ایویں بس عام بندہ مریا نہیں. تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں مرنا تے ہے ہی مرنا تے دنیا تو چھٹنا تے پر جذبہ جہاد ہوئے گا تو رب ذوالجلال کی ایجمی موت دے دے گا تے پھر بھی شہادت کا مقام ضرور ملے گا. اور سرکار علیہ السلام فرماتے نے فرمایا ایک تیر کنے توجہ فرماؤ کنے فرمایا ایک تیر 3 بندیاں نو جنت وچ لے کے جائے گا. ایک تیر ایک کے بندے 3 جنت وچ لے کے جا رہا کس طرح
لجپال آقا علیہ السلام فرماتے نے فرمایا اسلام دی خاطر تیر بنان والا بھی جنتی ہے اور تیر چلان والا بھی جنتی ہے اور چلان والے نو تیر پھڑان والا بھی جنتی ہے. فرمایا اے اور اللہ عز و جل نے سورہ توبہ دے اندر 10ویں پارے خالق کائنات نے فرمایا ہمیشہ جہاد دی تیاری رکھو. ہمیشہ خالق کائنات کی طرف کسی ٹائم بھی اعلان ہو سکتا ہے چلو میدان جہاد کی طرف. محبوب الاسلام دے غلاموں اگرچہ غلام پڑ پے نے کہ یہ جہاد تو باغی ہو رہے نے, فلسطین دے اندر جہاد فرض ہے, کشمیر دے اندر جہاد فرض ہے, اگرچہ سانو نہ خود جاندے نے نہ سانو جان دیندے نے, لیکن وہ وقت دور نہیں کہ جدو اللہ عز و جل کی طرفوں جہاد عام جہاد کا اعلان ہوئے گا. اور سرکار علیہ السلام کا فرمان آج بھی سچا ہو رہا ہے. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت تک جہاد کسے جگہ تے فرمایا کوئی دنیا دا ایک کونا بھی ایسا نہیں کہ جتھے جہاد نہ ہوئے گا. فرمایا کسے نہ کسے جگہ تے قیامت تک جہاد جاری رہے گا قیامت تک. اور آج فلسطین کے اندر جاری ہے اور اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے کہ فلسطینی سینہ صبر ہو کے دشمن اسلام کے سامنے کھڑے نے اور یہ اعلان کر رہے نے کہ اگرچہ اسی تھوڑے یا اگرچہ اسی اصلے تو دورا خوراک تھوڑی ہے مگر ایمان انک مضبوط ہے, جان جاندی ہے تے چلی جائے پر قبلہ اول مسجد اقصی تے قبضہ نہیں ہوندے آگے. کیوں؟ اس واسطے کہ سرکار علیہ السلام دا فرمان ہے. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جدو اسلام دا غلبہ شروع ہوئے گا نا, جدو روئے زمین تے پوری روئے زمین تے اسلام پھیل جائے گا تو فرمایا او دی ابتدا او شام وچ ہوئے گی, شام جو ہوئے گی. تو آج ملک شام کے اندر, فلسطین کے اندر, غزہ کے اندر اور مسجد اقصی کے قرب و جوار کے اندر جو جہاد ہو رہا ہے سرکار علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ وقت دور نہیں کہ جدو ہر پاسے اسلام ہوئے گا, کفر مٹ جائے گا, اسلام نو مٹان والے مٹ جان گے. ابو جہل جیسے اسلام نو مٹان واسطے نکلے نے تے بچیاں نے کلا کما کر دیتا ہے, بڑے بڑے نکلے نے. تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد قیامت تک جاری رہے گا, جہاد قیامت تک جاری رہے گا اور کبھی بھی جہاد مفقود نہیں ہوئے گا, رکے گا نہیں. تو محبوب علیہ السلام کے غلاموں توجہ فرماؤ, یہ جذبہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عطا فرمایا ہے اس کا انداز کیے, انداز یہ کہ ایک مکے دے بڑے حسین و جمیل, بڑے مستدرک للحاکم کے اندر ہے مکے دے حسین و جمیل, اور انہیں حسین و جمیل کہ مکے دے اندر کسے دا بھی اتنا حسن نہیں جتنا اس بندے دا ہے. اور رئیس اور سب تو اعلیٰ ترین اپنے جسم تے خوشبو استعمال کرنے والے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستدرک الحاکم کے اندر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جدو انہاں وال ویکھیا نا تو قریب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہاں دی تعریف فرمائی. فرمایا ما رأیت بمکہ تا احسن لمتن, قریب آقا علیہ السلام فرماتے نے میں مصعب بن عمیر تو زیادہ خوبصورت کسے نو نہیں ویکھیا. اس سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں اور فرمایا ولا ارقا حلتن, اور نہ ہی کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے کہ جن نے مصعب بن عمیر تو زیادہ خوبصورت لباس پایا ہوئے. اور اگلی بات بھی ذہن نشین فرماؤ, فرمایا ولا انعم نعمتا من مصعب بن عمیر, فرمایا کہ مصعب بن عمیر وہ بندہ ہے کہ پورے مکے وچوں جیڑا سب تو زیادہ اللہ رب العزت دیاں اچھیاں نعمتاں استعمال کرنے والا بندہ ہے وہ ہے, مگر میدان احد کے اندر شہید ہو گئے.
میدان احد دے اندر جدو شہید ہو گئے نا تو سرکار علیہ السلام نے انہوں نے ویکھیا کہ ایک راہ گزرتے شہید پے نے تو کریم آقا علیہ السلام نے قرآن دی آیت تلاوت کر کے فرمایا ایس بندے تے سچی آدھی ہے. فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. فرمایا جن نے اللہ عز و جل دے کیتے ہوئے وعدے نو سچا کر کے وکھایا ہے او مصعب بن عمیر. اور لجپال آقا علیہ السلام دے غلاموں خالق کائنات جل والا نے میدان احد دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نو جو جام شہادت عطا فرمایا ہے وہ بڑا انوکھا نرالا ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ربی آپ محبوب علیہ السلام دے سامنے اپنا ہاتھ کھڑا کر کے کھڑے نے, ہاتھ سامنے کر کے کھڑے نے اور محبوب وال جو تیر آندا ہے آپ اپنے ہاتھ نو اگے کر کے تیر ہاتھ تے لے لیندے نے. آپ دا پورا ہاتھ شل ہو گیا تیراں دے نال مگر سرکار علیہ السلام دا دفاع فرمایا ہے. محبوب علیہ السلام کے غلاموں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انداز کیے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر تھوڑی جی چھوٹی ہے مگر تیر انداز بڑے کمال دے نے. تیر نشانے تے رکھدا جا کے انہاں دے کول 50 تیر سن اور آپ نے ہر تیر دے نال ایک کافر نو واسطے جہنم کیتا ہے. ہر تیر دے نال اور سرکار علیہ السلام دا دفاع بھی کیتا. اور لجپال آقا علیہ السلام فرماتے نے جدو کوئی بندہ کولوں دی گزرتا ہے نا دوڑ رہا ہے میدان جہاد دے اندر بھاگ دوڑ جو لگ گئی تو سرکار علیہ السلام نے ویکھیا کہ اس بندے کو تیر نے تو فرمایا تیر ابو طلحہ دے دے, تیر ابو طلحہ دے دے. اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تیر انداز نے اور سب تو بڑے تیر انداز حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. سرکار علیہ السلام انہاں نوں فرماندے نے سعد میرے ماں باپ تیرے تے قربان ہو جان اے سامنا جڑا دشمن ہے انہوں تیر سیدھا کر کے مارے نا. سرکار علیہ السلام ایک تو تسی تو میں ہوں نا کہ سیعت کرنے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میرے ماں باپ تو اڈے تے قربان ہو جان پر یہ در سرکار علیہ السلام فرما رہے نے سعد میرے ماں باپ تیرے تے قربان ہو جان تیر تیرا سدھا جا کے نشانے تے لگتا ہے. فرمایا کوئی بھی کافر تیرے سامنے آوے تے جانا نہیں چاہیے. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تیرہ دے نال سرکار علیہ السلام کا دفاع فرمایا ہے. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے آپ کو بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو کسی صحابی دا نام آوے تو کیا کرو کیوں رب انہاں تے راضی ہے یہ انہاں دے صدقے ساڈے تے بھی ہو جائے گا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینے سید الشہداء سارے اسلام دے شہیدان دے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام دے چچا بھی نے اور سرکار علیہ السلام دے بھائی بھی نے. محبوب دے چچا بھی نے تے نبی علیہ السلام دے بھائی بھی نے. حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دودھ مبارک سرکار علیہ السلام نے بھی پیتا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نوش فرمایا ہے. تیس پانو آپ سرکار دے بھائی نے اور والد کی طرفوں ایک تو آپ دے چچا نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے نے. تو میدان احد دے اندر آپ دے ہاتھ میں توجہ فرمائیو نوجوانوں توجہ کریو. آج تے اسی نماز واسطے نہیں حاضر ہوندے جہاد واسطے کیویں ہوواں گے. نماز جڑی فرض ہے جہاد تو فرض کفایہ ہے نا فرض واسطے حاضر نہیں ہوندے. میں تو ویسے اعلان کرنا چاہ رہا سی کہ حضرات سال واسطے مسجد بند کر دئیے رمضان آئے گا تے کھول لواں گے جی جائز اعلان رمضان آئے گا تو کھول لیں گے کیونکہ رمضان میں ہی بس اسی نمازیاں فصلی مٹیرے بنے ہوئے ہیں. جائز نہیں مسلمان واسطے تو یہ جائز نہیں.
مسلمان واسطے تو اجازت کہ وہ بس موسمی عبادت کرے. مسلمان تے رمضان وچ بھی عبادت گزار ہوتا ہے, رمضان تو بعد بھی عبادت گزار ہوتا ہے. وہ دے واسطے اسلام رمضان وچ بھی برابر ہے, رمضان تو بعد بھی برابر ہے. اسلام اسلام ہی ہے. تو محبوب علیہ السلام دے غلاموں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دوواں ہتھاں وچ تلوار ہے, دوواں ہتھاں دے وچ, اور آپ تلوار دوواں ہتھاں نال چلا رہے ہیں, دوواں ہتھاں نال. اور بابا جی دا انداز ہے فرماتے نے او کافرو ہٹ جاؤ, پیچھے ہو جاؤ, حضور آ گئے. سبحان اللہ. فرمایا ہٹ جاؤ دشمنان اسلام, ہٹ جاؤ, حضور آ گئے. میں جدو سرکار آ گئے تو پھر کی مجال ہے کسے دی. ایک بندہ آ گیا ابن سبا نامی, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مقابلے چ توجہ کرنا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس نو گالی دیتی نا, گالی دے کے آپ نے اس نو واسطے جہنم کیتا. پہلے آپ نے اس نو گالی دیتی اور گالی بھی کیے, ماں دی گالی. فرمایا یابنا مقتلیہ تے بزور, او ختنہ کرن والی دیا پترا تو بھی حضور دے مقابلے چاہے. آئی تے کسے دشمن اسلام نو کوئی برا بلا کہہ دے تے ساڈے اپنے ہی ساڈے گلے آیا دے نے جی تسی یہ کیوں آکھیا جی, وہ دی دل داری ہوگی. لیکن حضرت امیر حمزہ کو پوچھو کہ دشمن اسلام دے نال جدو جو بھی برتاؤ کیتا جائے وہ دی دل داری نہیں بلکہ اسلام غالب آتا ہے. اسلام غالب آتا ہے, اسلام دے غلبے واسطے. تو سرکار علیہ السلام نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دیتی سی. فرمایا او یہودیاں دے اس سردار نو کعب بن اشرف نو جویں بھی تو دال آ کے قتل کر سکنا ہے کر دے. فرمایا تیرے کو کچھ بھی نہیں مواخذہ ہوئے گا, نہ کوئی دیت ہوئے گی, نہ کوئی قصاص ہوئے گا, کوئی بدلہ نہیں ہوئے گا. فرمایا وہ گستاخ رسول ہے, گستاخ اسلام ہے, اگر تو اس نو واسطے جہنم کرے گا داں بھی لائے گا, انہیں اجازت نہیں سی بقاعدہ. اور انشاءاللہ یہ تفصیلاً کسی موقع تے ہوئے گی بات. مگر محبوب علیہ السلام دے غلاموں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام دے سامنے کفار نال جہاد کرے مستدرک کے حق کے اندر کہ آپ کے ہاتھ وچ دو تلواراں نے اور اعلان کرے لے. فرمایا او کفار مکہ سن لو, انا اسد اللہ وانا اسد رسول اللہ. سبحان اللہ. فرمایا میں اللہ دا بھی شیر ہاں, اللہ دے رسول دا بھی شیر ہاں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا اے جس وقت انداز ویکھیا نا تو بریلی دے تاجدار دا بھی عشق مچل اٹھیا. سبحان اللہ. سننا جی, بریلی دے تاجدار دا عشق. آپ اپنے جو آپ نے مشہور زمانہ سلام لکھا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, آپ نے اس کے اندر آپ نے بھی خراج تحسین صداج پیش کیتا ہے. آپ کرتے رہے ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں, ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں, شیر قرآن سطوت پہ لاکھوں سلام. میں سرکار دے سامنے دشمنوں واسطے جہنم کرے نے. اور حضرت وحشی آخری اے رات اور اس کے نال حضرت جابر دے والد دا منظر جو سرکار علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے ابن کثیر دے اندر ہے. اور اے ذہن نشی فرماؤ حضرت وحشی کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ, حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا ہے. اس وقت چونکہ آپ اسلام چ نہیں سن, فتح مکہ تو بعد پھر آپ نو اللہ عز و جل نے اسلام کی دولت عطا فرمائی. بخاری شریف کے اندر ہے سرکار علیہ السلام فرماتے نے دو بندے ایسے نے کہ آپس میں قاتل بھی نے مقتول بھی نے. ایک بندہ قاتل ہے دوسرا مقتول ہے, لیکن دونوں ہی جنتی نے, دونوں ہی جنتی ہے. اور قاتل کے متعلق سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے, فرمایا کہ قاتل پکا جہنمی, جس نے کسی نو ناحق قتل کیتا وہ پکا جہنمی ہے.
لیکن ادھر سرکار علیہ السلام فرما رہے نے کہ بندہ ایک قاتل ہے دوسرا مقتول ہے پر دونوں جنتی نے، دونوں جنتی نے۔ تعجب ہو گیا صحابہ اور فرمایا میرے صحابہ تسی تے تعجب کر رہے ہو، رب انہاں نوں ویکھ کے مسکراندا ہے، رب خوش ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل جدوں انہاں نوں ویکھدا ہے نا کہ بظاہر تو ایک دوسرے دی اپوزیشن نے، ضد نے، ایک قاتل ہے ایک مقتول ہے، پر رب نے دونوں نوں جنت دتی ہے۔ وہ سامنے آپس دے اندر تختاں تے بیٹھے نے، جنت دے اندر تخت نشین ہے، تو رب ویکھدا ہے تو رب انہاں کول ویکھ کے مسکراتا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام فرماتے نے انہاں دوواں دا جنتی ہونا کیویں ہویا؟ فرمایا مقتول شہید ہو گیا وہ تو جنتی ہو گیا، پر قاتل کیویں جنتی ہویا؟ فرمایا جدوں وہ قاتل سی اودوں اسلام وچ نہیں سی، پر بعد کے اندر وہ اسلام چایا، اور جدوں اسلام وچ آیا تو رب نے انہوں میں شہادت دا جام عطا فرمایا، فرمایا وہ بھی جنت وچ چلا گیا۔ بخاری شریف چ اور سرکار علیہ السلام دے غلاموں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد وچ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا ہے، پر جدوں ختم نبوت دا محاذ لگیا ہے نا جنگ یمامہ، تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب نو واسطے جہنم کیتا ہے اور خود شہید بنے نے۔ تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایتھے نال ایک عقیدے دی بات بھی پیش کرتا جاواں، توجہ فرمانا، چونکہ آج دور فتنے دا اور ہر طرف فتنے پھیل رہے نے اور رافضیت دا فتنہ عروج تے آ، تو محبوب علیہ السلام دے غلاموں ساڈے بزرگاں نے فیصلہ دیتا ہے، فرمایا کہ کروڑا غوث بھی آ جان نا، کروڑا غوث بھی، تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی راہ گزر جڑی ہے وہ دی مٹی تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ وجہ کی ہے؟ فرمایا حضرت وحشی نے صحابی، حضرت وحشی نے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غوث تابی یا بعد کے اندر تبا تابی یا امت دا ولی ہے، تو فرمایا کروڑا غوث بھی آ جان تو پھر بھی صحابی رسول دی راہ گزر دی مٹی نو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو محبوب علیہ السلام دے غلاموں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میں آیت کریمہ تلاوت کی ہے اللہ عز و جل دا قرآن سورہ آل عمران، تو آٹے میرے لجپال آقا علیہ السلام دی زبان اور رب دا فرمان، خالق کائنات دا فرمان سن کے سینہ ٹھنڈا کرو۔ آخری بات ہے اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا جڑا اللہ دے رستے تے شہید ہو جائے نا انہوں مردہ خیال بھی نہ کرو، ایک ایک کہنا وہ دوسرے پارے چھے لیکن ہے چوتھے چھے، فرمایا انہوں مردہ خیال بھی نہ کرو۔ یا اللہ پھر کی خیال کریے؟ فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، اللہ دی بارگاہ چو زندہ ہے تے اللہ رزق بھی دیتا ہے انہاں، اللہ دی بارگاہ چ شہید نو رزق بھی ملتا ہے۔ تو محبوب علیہ السلام دے غلاموں شہادت تو میدان جہاد تو دور نہ پچو، جہاد دا نام سن کے کمب نہ جاؤ، بزدل بندے دا کام ہے کہ جہاد دا نام سن کے کمب جائے، پر دلیر بندہ تو جہاد واسطے ترس رہا ہوتا ہے۔ یہ زندگی ہو بھی تے مکنی ہے، موت ہو بھی تے آنی ہے، پر سرکار تے نامے ہو جائے تو پھر کی بات ہے۔ محبوب علیہ السلام دے غلاموں اے آیت طیبہ سماعت فرماؤ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو مرمی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تواڈے بھائی غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے نے تے اللہ تعالیٰ نے انہاں دیاں روحاں نو سبز پرندیاں دے قالب اندر رکھیا ہے، سبز پرندیاں دے قالب اندر پراں دے وچ رکھیا ہے۔ فرمایا جڑے جنت دیاں نہراں دا پانی پیندے نے،
جنت دیاں نہراں دا پانی پیندے نے اور جنت دا پھل کھاندے نے اور عرش بری عرش دے تھلے فرمایا جو قندیل لٹک رہے نے انہاں دے اندر وہ آرام کرتے نے اور فرمایا جدو انہاں نو کھان پین دی رہن سہن دی انیاں بہترین حسین و جمیل نعمتاں ملیاں نا تے کہہ لگے وہ شہید کہہ لگے وہ ہوتے شہید کہہ لگے کاش ساڑھے پائیاں نو بھی پتا ہوندہ اے بعد والے جڑے ہیں فرمایا کاش ساڑھے پائیاں نو بھی معلوم ہوندہ کہ اللہ تعالیٰ نے ساڑھے تے اتنا بڑا احسان فرمایا ہی تاکہ وہ بھی جہاد تو منہ نہ پھیرن جہاد تو منہ نہ پھیرن فرمایا اور نہ جنگ تو تھک کے بہ جا جدو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میدانے احد دے وچوں کفار واپس چلے گئے اور کفار نے جا کے مشورہ کیتا تھوڑا جا ہٹ کے کہہ لگے کہ کیوں نہ اسی مسلمانہ دا کام تمام ہی کر دئیے کچھ تے ہو گیا وے کچھ جڑا رہندہ ہو بھی کر دئیے جدو وہ پیشہ پلٹے نا تو سرکار علیہ السلام کو اطلاع ملی تو لجپال آقا علیہ السلام نے اپنے زخمی صحابہ نو فرمایا زخمی صحابہ نو فرمایا صحابہ کافر چلاکی کرنا چاہ رہا ہے کی ارادہ ہے صحابہ کھڑے ہو گئے سونے جان بھی آتے رہے جدو صحابہ علیہ چلے ہی نہیں تے کفار کو بھی اطلاع مل گئی کہ صحابہ تے ادھر ساڑھے والا آ رہے پاچ گئے پتہ کی چلیا سرکار علیہ السلام فرما دینے کافر ہمیشہ تو بزدل ہے کافر یہودی نصرانی بزدل ہے مسلمان کا ایمان کمزور ہویا ہے ورنہ سرکار علیہ السلام فرما دینے اگرچہ مومن بزدل ہو سکتا ہے پر جدو کفار کا سامنا ہو جاوے تو پھر اے پلوان ہے پھر اے دلیر ہے تو محبوب علیہ السلام دے غلاموں یہ سارا معاملہ ہو گیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا اونا فرمایا بے تسی ان بے فکر ہو جاؤ شہیدان فرمایا جڑے تمنا کر رہے سنا کاش ساڑھے بعد والے انہوں نے اطلاع مل جائے کہ سانو رب نے انہیں نعمتاں دتیاں نے تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہیدو پریشان نہ ہو بے فکر ہو جاؤ فرمایا تو آڈا پیغام میں دے دینا آڈا پیغام میں پہنچا دینا تو خالق کائنات نے یہ آیت طیبہ نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فرمایا محبوب علیہ السلام تے غلام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام نے ایک دن میں کیا تو بڑے ہی پریشان غمگین بڑے ہی غمگین نے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا جابر کی گل کیوں پریشان ہو کیوں غمگین ہو کیوں تسی سر نیواں کر کے بیٹھے ہو تو عرض کرتے نے سونیا میدان احد کے اندر میرے ابا جان شہید ہو گئے نے انہاں تے بڑا قرض ہے انہاں دے چھوٹے چھوٹے بچے نے اور 9 ہمشیرہ سن حضرت جابر دیاں آج تے جی 2-4 بچے نے جی تو وہ کی کران گے جی انہاں دا کون پالن والا ہوئے گا انہاں نوں کون روزی دے گا کون کھلائے پلائے گا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو میدان جہاد کے اندر شہید بھی ہو رہے ہیں اپنے بیٹے نو اپنی اولاد بھی سونپ رہے ہیں اور قرض دا بھی دس رہے ہیں کہ بیٹا میرے اتنا قرضہ ہے وہ بھی دینا ہے بیٹا اس غم کے اندر پریشان بیٹھا ہے تو غم سرکار کو ویکھیا نہیں گیا کیونکہ سرکار امت تے غمخار بن کے آئے ہیں تو لجپال آقا علیہ السلام نے پوچھیا تو اب کہتے ہیں سونیا میرے ابا جی شہید ہو گئے نے انہاں تے قرض بھی اور چھوٹے چھوٹے بچے نے وہ سارے میرے ذمہ لا کے گئے نے فرمایا تینوں خوش خبری نہ دیا سبحان جابر خوش خبری نہ دیا تو حضرت مستدرک دل حاکم کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سونیا تسی منو خوش خبری دو رب تانوں خوش کرے سبحان اللہ تسی منو خوش کر رہے ہو رب تانوں خوش کرے دعا دیتی سرکار نو اور دعا دینا صحابی دی سنت ہے تم اکبر اسلام دے غلاموں سرکار علیہ السلام نے فرمایا جابر پھر سنو فرمایا اللہ تعالیٰ نے سارے شہیداں دے نال پردے دے اندر کلام کیتا ہے
سارے شہیداں دے نال پردے دے اندر کلام کیتا ہے. فرمایا تیرے باپ عبداللہ دے نال بغیر پردے تو کلام کیتا ہے. رب نے اپنا دیدار بھی کروایا ہے اور رب نے حضرت عبداللہ دے نال کلام بھی فرمایا ہے. اور کلام کی ہے, توجہ کرنا, کوئی بندہ بھی دنیا تو جان تو بعد یہ نہیں آکھے گا کہ یا اللہ مینوں دوبارہ دنیا وچ بھیج, لیکن شہید ہوئے کہ جڑا آکھے گا یا اللہ ایک باری پھر بھیج. کیوں؟ او تے سبب کی ہے, او دا سبب ہے یا وجہ ہے یا ایک تو جویں او دے جسم تے شہادت واسطے وار آتا ہے, تلوار چلدی ہے یا کوئی زخم آتا ہے, تو ہلے وہ دی روح پرواز نہیں کرتی کہ رب وہ دے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دے. اور دوسرا فرمایا دوسرا یہ آ کہ ہلے روح پرواز نہیں کرتی, روح نکل رہی ہوتی ہے کہ رب دا دیدار بھی ہو رہا ہوتا ہے. شہید نو رب دا دیدار ہو جاتا ہے. تو فرمایا عبداللہ تیری تمنا کی ہے. اللہ عز و جل فرما رہا ہے عبداللہ تیری تمنا کی ہے. عرض کرتے نے یا باری تعالیٰ میری ایک ہی تمنا ہے کہ مینوں ایک باری پھر دنیا تے بھیج, تاکہ میں جویں اگے تیرے رستے تے شہید ہویا ہاں ایک باری پھر شہید ہو جاواں, ایک باری پھر میں قربان ہو جاواں. تو اللہ عز و جل نے فرمایا اے عبداللہ اے میرا فیصلہ ازل تو ہو چکیا ہے کہ جیڑا ایک باری دنیا تو برزخ والا آ جانا ہے او دنیا تے واپس نہیں جانا, او دنیا تے واپس نہیں جانا. تو محبوب علیہ السلام دے غلاموں جذبہ جہاد سینے وچ زندہ رکھو. ہو سکتا ہے کسے بھی موڑ تے موت آ جائے, پر جہاد دی آرزو دل وچ ہوئے گی تو رب موت عام نہیں لکھے گا, شہادت دا مقام عطا فرمائے گا. اللہ عز و جل اپنے محبوب دا صدقہ اسلام نو غلبہ عطا فرمائے اور اہل اسلام نو عزت عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا